بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت بی بی فاطمہ کی جب ولادت ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا معجزہ ہوا کہ جسے سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ولادت کا۔ حضرت فاطمہ کی ولادت سے پہلے بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 3 بیٹیاں تھیں، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ۔ یہ تینوں حضرت بی بی فاطمہ سے بڑی تھی اور ان تینوں بیٹیوں کی ولادت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے اعلان سے پہلے ہوئی تھی۔ حضرت خدیجہ جو کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں تھی، جب حضرت خدیجہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا اور آپ پر ایمان لے آئیں تو حضرت خدیجہ کے تمام رشتہ داروں نے اور مکہ کے تمام لوگوں نے حضرت خدیجہ سے رشتے ناطے توڑ دیے تھے، اور وہاں کی عورتیں بھی حضرت خدیجہ کے پاس نہیں آتی تھیں، کیونکہ حضرت خدیجہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئی تھی۔ جب حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت خدیجہ نے اپنے رشتہ داروں کی عورتوں اور اپنی سہیلیوں کو بلوایا، لیکن ان سب نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ تم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، ہم تمہارے گھر میں نہیں آئیں گے۔ یہ بات سن کر حضرت خدیجہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئیں اور مایوس رہنے لگیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو حوصلہ دیا اور فرمایا، اے خدیجہ تو پریشان نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر کرے گا۔ ہمارے پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے پیغام بھیجا ہے کہ ہمارے گھر میں ایک پیاری سی بیٹی آنے والی ہے، ہماری پیاری بیٹی کی اس نسل سے ایمان پیدا کرے گا جو میری نسل کہلائے گی۔ یہ بات سن کر حضرت خدیجہ بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد جب ولادت کا وقت قریب آتا ہے تو حضرت خدیجہ مایوس ہوتی ہیں کہ میرے پاس اس حالت میں کوئی نہیں ہے، اور مکہ کی عورتیں تو پہلے ہی حضرت خدیجہ کو جواب دے چکی تھی۔ حضرت خدیجہ اس پریشانی میں ہی بیٹھی تھی کہ تبھی آپ کے گھر 4 اجنبی عورتیں تشریف لائیں، جن کو دیکھ کر حضرت خدیجہ گھبرا گئیں۔ حضرت خدیجہ نے ان 4 عورتوں کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان عورتوں نے فرمایا، اے خدیجہ تو پریشان نہ ہو، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی ہیں، ہم تمہاری مدد کے لیے آئی ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو تب آپ کے چہرے پر اتنا نور تھا کہ آپ کے چہرے کی چمک مکے کے ہر گھر تک پہنچ گئی، اور یہی نہیں دنیا کا کوئی کونا نہ تھا جہاں پر حضرت بی بی فاطمہ کے چمک کی روشنی نہ پڑی ہو۔ اس وقت جنت سے 10 حوریں حضرت خدیجہ کے پاس آئیں۔ وہ حوریں اپنے ساتھ آب کوثر کا پانی لے کر آئی تھیں، جس پانی سے انہوں نے حضرت فاطمہ کو غسل دیا اور جنت کے کپڑوں سے ان کو لپیٹ دیا۔ حضرت بی بی فاطمہ کی ولادت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بی بی فاطمہ کے لیے جنت سے لباس بھیجا تھا اور آب کوثر کا پانی بھیجا تھا، جس سے بی بی فاطمہ کو غسل دیا گیا تھا اور جنت کے کپڑے سے بی بی فاطمہ کو لپیٹا گیا تھا، جس کے بعد آسمان پر ایسا نور ظاہر ہوا کہ فرشتوں نے ایسا نور پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ 4 عورتیں جو پہلے آئی تھیں، ان 4 عورتوں نے بی بی فاطمہ کو حضرت خدیجہ کی گود میں دیا اور فرمایا، یہ آپ کی بیٹی طاہرہ ہے، یہ آپ کی بیٹی پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نسل میں برکت دے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ ام ایمن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی طرف تشریف لا رہی تھی تاکہ بی بی فاطمہ کی مبارکباد دے سکے۔ رستے میں ان کو ایک عورت ملی جن کا نام سلیمہ خزایا تھا، اور کہنے لگی، اے ایمن تم اتنی تیزی سے کہاں جا رہی ہو؟ ام ایمن نے فرمایا، میں پیارے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارکباد دینے جا رہی ہوں، ان کے گھر میں 4تھی بیٹی کی ولادت ہوئی ہے۔ یہ سن کر سلیمہ کہنے لگی، 4تھی بیٹی کی خبر سن کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا رد عمل ہوگا، وہ کیسا رویہ اختیار کریں گے؟ یہ بات سن کر ام ایمن مسکرانے لگی اور فرمائی کہ تمہاری اس بات نے تو مجھے وہ دن یاد کروا دیا جب حضرت خدیجہ نے اپنی پہلی بیٹی کو جنم دیا تھا۔ ام ایمن فرمانے لگی، جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر ہوئی کہ ان کی اہلیہ نے ایک بیٹی کو جنم دیا ہے، وہ خوشی سے مسکرائے اور اپنے گھر کی طرف دوڑتے ہوئے آئے اور اپنی اہلیہ کو ڈھیروں مبارکباد دی
اور اپنی پیاری بیٹی کو سینے سے لگایا اور خوب پیار کیا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کے جانوروں کو ذبح کر کے ایک اچھا خاصا دسترخوان سجایا اور غریبوں کو کھلایا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی باقی بیٹیوں کی بار بھی ایسا ہی کیا تھا۔ مجھے اس بار بھی یقین اور امید ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اس بیٹی کی خبر سن کر ایسا ہی کریں گے۔ سلیمہ خزایا کا چہرہ مرجھا گیا اور مایوس ہو کر سوچنے لگی، اس نے بھی 3 بیٹیوں کو جنم دیا تھا، پر اس کی تینوں بیٹیوں کو مار دیا گیا۔ اس کے شوہر کو بیٹیاں پسند نہیں تھیں۔ اس کے ہاں جیسے ہی بیٹی کی ولادت ہوتی، وہ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیتا تھا۔ اس کا دل اتنا سخت تھا کہ وہ اپنی روتی چیختی ہوئی بیٹیوں کو دفن کر دیتا تھا۔ اور یہ واقعہ صرف سلیمہ خزایا کے ساتھ نہیں، مکہ میں عرب کے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ بھی یہی تھا۔ وہاں کے کافی لوگ یہی کرتے تھے کہ جب ان کے گھر بیٹی پیدا ہوتی تو وہ انہیں اسی طرح زندہ دفن کر دیتے تھے۔ کچھ لوگ تھے جو دفن نہیں کرتے تھے، مگر زیادہ تر لوگ دفن کر دیتے تھے۔ وہ سلیمہ خزایا ام ایمن کے پیچھے چلی گئی کہ دیکھوں تو صحیح کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ دور سے کھڑی ہو کر سلیمہ خزایا کھڑی ہو کر سارا منظر دیکھنے لگی۔ سلیمہ کیا دیکھتی ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ خوشی سے کھلا ہوا ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کو گود میں لے کر خوشی سے جھوم رہے ہیں اور اپنی اہلیہ کو ڈھیروں مبارکباد دے رہے ہیں اور خوشی سے مسکرائے جا رہے ہیں۔ سلیمہ اٹھی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں جا گری اور فرمانے لگی، آپ کا دین سچا ہے، آپ سچے ہیں، مجھے بھی کلمہ پڑھا دیجئے۔ اس کے بعد سلیمہ خزایا نے بھی کلمہ پڑھا اور وہیں مسلمان ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ بھی کمنٹ میں سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ حضرت فاطمہ جن کی شادی حضرت علی سے ہوئی تھی اور حضرت بی بی فاطمہ کے دونوں شہزادے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین ہیں۔ ہمارے اس چینل پہ نئی اسلامی واقعات کی ویڈیوز شیئر کی جاتی ہیں، جس سے آپ کو ڈھیروں اسلام کی معلومات ہو سکے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا واقعہ پسند آیا ہوگا اور آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو ابھی جلدی سے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولنا۔ اگر آپ چینل کو سبسکرائب نہیں کریں گے نا تو پھر آپ کو اسلام کی معلومات کا پتہ نہیں چلنا، اس لیے جلدی سے سبسکرائب کریں میرے چینل کو ابھی، اور بیل نوٹیفیکیشن کو بالکل بھی آن کرنا نہیں بھولنا تاکہ آپ کو جلدی سے جلدی میری ویڈیو پہنچ سکے۔ میں ملوں گی آپ سے اسی طرح کی اگلی اسلامی ویڈیو کے ساتھ۔ مجھے اجازت دیجیے اور دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔